سفیر حسینی کی کوفہ روانگی اور والہانہ استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان کربلا پارٹ 5۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا ایسا استقبال کیا کہ جیسے وہ برسوں سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار ابن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر چوک در چوک مخلوق آپ کی زیارت کو آئی۔ 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کی دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی۔ کوفیوں کے اس والہانہ جذبے و وفاداری کو دیکھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ کوفہ کے حالات بالکل سازگار ہیں، یہاں کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جلد تشریف لے آئیں۔ جب یزید کو کوفہ کے حالات معلوم ہوئے تو اس نے وہاں کے نرم دل گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد ایک انتہائی مکار، چلاک اور ظالم شخص تھا۔ ابن زیاد نے کوفہ میں داخل ہوتے وقت اپنے چہرے پر کالا عمامہ باندھا ہوا تھا تاکہ لوگ اسے امام حسین علیہ السلام سمجھیں۔ جب لوگوں نے اسے امام علیہ السلام سمجھ کر نعرے لگائے تو اس نے چہرہ ہٹا کر اپنی اصل پہچان کروائی، جس سے کوفیوں پر خوف طاری ہو گیا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے تمام بڑے قبیلوں کے سرداروں کو محل میں بلایا۔ اس نے انہیں یزید کی طرف سے بھاری مال و دولت کا لالچ دیا اور ساتھ ہی دھمکی دی جو حسین علیہ السلام کا ساتھ دے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور شام سے یزید کا بڑا لشکر آ کر تمہارے گھر بار تباہ کر دے گا۔ ابن زیاد کی اس چال نے کام کر دکھایا۔ ایک وقت ایسا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہزاروں کا لشکر ابن زیاد کے محل میں باہر جمع تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے قبیلوں کے ماؤں بیویوں نے اپنے مردوں اور بیٹوں کو کھینچنا شروع کر دیا کہ ہمیں یزید کے لشکر سے مت لڑواؤ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھی، مغرب کی امامت کی، تو ان کے پیچھے ہزاروں لوگ صفوں میں کھڑے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو پوری مسجد خالی تھی، صرف چند ہی لوگ باقی بچے تھے۔ رات کے اندھیرے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گلی میں بالکل تنہا چل رہے تھے۔ پورے شہر میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو امام علیہ السلام کے سفیر کو اپنے گھر میں پناہ دے دیتا۔ سب نے خوف کے مارے اپنے دروازے بند کر لیے تھے۔ آخرکار طوع نامی ایک بری عورت مومنہ خاتون نے حضرت مسلم علیہ السلام کو اپنے گھر پناہ دی، لیکن اس کے لالچی بیٹے نے انعام کی خاطر ابن زیاد کو منظری کر دی۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہی ان کا مقابلہ کیا اور اپنی شجاعت سے دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ جب دشمن انہیں آمنے سامنے نہ ہرا سکے تو انہوں نے دھوکے سے ایک گڑھا کھودا، اس پر گھاس ڈال دی، جس میں گرنے سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گرفتار ہو گئے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنے قتل کا خوف نہیں تھا، بلکہ وہ رو رہے تھے، میں نے حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلا لیا، اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آ رہے ہوں گے۔ ابن زیاد کے حکم پر انہیں دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا، جہاں انہوں نے مکہ کی طرف رخ کر آخری بار سلام کیا اور جلاد نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔